احمد اور مدثر بہت اچھے دوست تھے۔ احمد بہت ذہین طالب علم تھا اور اسی وجہ سے وہ ہر بار فرسٹ بھی آتا تھا، جبکہ مدثر ذہین تو تھا لیکن وہ ہر وقت احمد سے حسد کرتا رہتا تھا۔ آخر ایک دن مدثر رونے لگا۔ جب امی نے مدثر سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ امی جان، میں بھی تو احمد کی طرح فرسٹ آنا چاہتا ہوں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی ایسی غلطی نہ ہو جو میری تعلیمی کارکردگی پر اثر ڈالے، لیکن میں جتنی کوشش کرتا ہوں کہ غلطیاں نہ ہوں، اتنی ہی غلطیاں مجھے اپنے اندر دھکیل دیتی ہیں۔ غلطیاں؟ امی جان نے سوالیہ انداز میں پوچھا تو مدثر نے بتایا، غلطیاں مثلاً میں اچھی طریقے سے سبق یاد کرتا ہوں لیکن پیپرز میں کسی اور سوال کی جگہ کوئی اور جواب لکھ آتا ہوں۔ اس کے علاوہ احمد سے تو ایسی کبھی کوئی غلطی نہیں ہوتی، تو مجھے سے کیوں؟ مدثر نے احتجاج کرتے ہوئے سوال کیا۔ بیٹا، اس دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس سے کوئی غلطی نہ ہوتی ہو۔ احمد سے بھی غلطیاں ہوتی ہوں گی لیکن وہ ظاہر نہیں کرتا، بلکہ اس غلطی پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ بیٹا، غلطی نہ کرنا ہمارے بس سے باہر ہے، لیکن ان غلطیوں پر کنٹرول کرنا ہمارے بس میں ہے، امی نے مدثر کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ غلطیاں کرنا بری بات نہیں، لیکن غلطیوں سے سیکھنا بہتر بات ہے، امی نے مزید وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا۔ ہاں امی جان، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ چلو میں تمہیں ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ایک دفعہ انڈیا کا ایک جہاز جس میں عملے کے افراد کو ملا کر تقریباً 168 مسافر سوار تھے، نارمل حالت میں اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ وہ اپنی منزل کے بہت قریب تھا کہ بس ایک غلطی نے ان 168 مسافروں کی جان لے لی۔ جب بلیک باکس نکالا گیا تو ساری حقیقت سامنے آ گئی، اور ایسی عجیب حقیقت نے سب کو حیرت زدہ کر دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ مدثر نے پوچھا، یہ بلیک باکس کیا ہوتا ہے؟ امی نے بتایا کہ بلیک باکس جہاز میں ایک ایسا ڈبہ ہوتا ہے جس میں ان پائلٹس کی تمام آواز ریکارڈ کی جاتی ہے جو اس وقت جہاز اڑا رہا ہوتا ہے۔ جب بلیک باکس ملا تو کیا ہوا؟ مدثر نے تجسس میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ امی نے جواب دیا، اس بلیک باکس سے یہ بات سامنے آئی کہ جب پائلٹ جہاز اڑا رہا تھا تو اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ دوسرا پائلٹ اسے بار بار جگاتا رہا لیکن وہ نیند میں اتنا گم تھا کہ اسے کچھ ہوش نہ رہا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ آخر کار جہاز پہاڑ سے ٹکرا گیا اور اس طرح پائلٹ کی غفلت نے 168 مسافروں کی جان لے لی۔ سب مسافر اپنے عزیزوں سے ملنے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن ان لوگوں کو کیا خبر تھی کہ یہ ان کی زندگی کا آخری سفر ثابت ہوگا۔ اس جہاز میں زیادہ تر وہ لوگ سوار تھے جو کہ مزدوری کرنے کے لیے دبئی گئے تھے اور اب واپس انڈیا آ رہے تھے۔ مدثر اس واقعے سے بہت متاثر ہوا اور اس کی امی نے مزید وضاحت کی کہ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں پر قابو پانا چاہیے، اور ہاں، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، لیکن اگر اسی وقت غلطی پر قابو نہ پایا جائے تو غلطی بہت سی نہ صرف جانی بلکہ مالی نقصانات کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اس لیے ہمارے بس میں غلطی نہ کرنا ناممکن ہے، لیکن غلطیوں پر قابو پانا ہمارے بس میں ہے۔ دوسرا سبق ہمیں اس کہانی سے یہ ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنی ذہنیت کو کسی دوسرے کی ذہنیت پر ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ
جو صلاحیتیں آپ کے پاس ہوں وہ اور کسی کے پاس نہ ہو، اس لیے اپنی صلاحیت پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس سبق کے بعد مدثر ہمیشہ فرسٹ پوزیشن لیتا رہا اور خدا کی دی ہوئی ہر نعمت پر شکر ادا کرتا رہتا۔ ہمیں بھی اپنی صلاحیتوں پر غور کرنا چاہیے اور انہیں بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو خدا نے دیا ہے اس کا کروڑوں بار شکر ادا کرنا چاہیے۔ اپنی غلطیوں کو بہتر کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔